میرے مقالے کا موضوع ہے مخاصمت میر اور شعرائے اردو کے چند تذکرے۔ مخاصمت سے مراد یہاں دشمنی اور مخالفت ہے، طلباء اور طالبات کے لیے ان کی اطلاع کے لیے۔ میر تقی میر کا ترجمہ احوال شعرائے اردو کے 46 تذکروں میں موجود ہے۔ یہ تذکرے میر کی سوانح، سیرت و شخصیت اور خصوصیت کلام سے متعلق ابتدائی معلومات کا بنیادی وسیلہ ہیں، لیکن ان میں سے چند تذکرے ایسے بھی ہیں جو نکات الشعراء کے جواب میں یا میر کی مخالفت میں لکھے گئے۔ مثلاً تذکرہ ریختہ گویاں، تذکرہ شورش، تذکرہ مسرت افزا، مجموعہ نو، بہار بے خزاں، خوشمار کا زیبا اور آب حیات۔ مذکورہ بالا تذکروں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ذریعے میر کی سوانح سے متعلق غلط معلومات عام ہوتی گئیں اور ان کی سیرت و شخصیت بھی مجروح ہوئی۔ اس مضمون میں ہم نے ان تذکروں میں سے اول ذکر 3 تذکروں کا ترجمہ میر کے حوالے سے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ کام اس لیے بھی ضروری تھا کہ میر کی مخاصمت میں لکھے گئے تذکروں سے استفادہ کرتے ہوئے جس حزم و احتیاط اور درایت پسندی کے ساتھ استخراج نتائج کی ضرورت تھی وہ میر کے اکثر محققین سے نظر انداز ہو گئی۔ یہاں تمہید کے طور پہ یہ اشارہ کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے یہیں پہ رک کے کہ میر کی مخالفت 2 وجہوں سے ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ولی کے آپ سب معلوم ہے، طلباء کے لیے میں عرض کر دوں، ولی کا جب دیوان دلی آیا تھا، ولی خود آئے تھے، اس کے بعد ان کا دیوان آیا دلی، تو ان کے دیوان کے اثر سے ریختہ گوئی کا چلن دلی میں اس قدر عام ہوا کہ ہر چھوٹا بڑا، ہر ایرو غیرو نتھو خیرو جس کو کہتے ہیں نا عام زبان میں، ایرا غیرہ نتھو خیرہ، ہر کوئی شاعر ہو گیا۔ برساتی میڈک کی طرح ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں شاعر برآمد ہو گئے اور ریختہ گوئی کا رواج ایسا چل پڑا کہ شاعروں کی تعداد مشکل ہو گئی گننا۔ ظاہر ہے میر بڑے شاعر تھے اور اسی مراقصے کی محفل میں ایک دفعہ انہوں نے مثنوی اصدرنامہ پڑھ دی تھی۔ اصدرنامہ ان کی مثنوی ہے، اصدرنامہ یا اجگرنامہ، جس میں انہوں نے تمام دلی کے ٹٹپنجیہ شاعروں کو کیڑے مکوڑے، حشرات الارض تمثیل کے طور پہ کہا ہے اور اپنے کو اژدہا قرار دیا۔ یہ بھی تمثیل ہے، اژدہا قرار دیا ہے، اور آخر میں کہتے کہتے یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اژدہا ان سارے کیڑے مکوڑوں کو، چچندر اور چھپکلی کو اور بلی کو اور ان کو چوہوں کو نگل جائے گا۔ دیکھیے میر نے کیا واقعی دلی کے وہ تمام جو چھوٹے تیسرے درجے کے اور چوتھے درجے کے شعراء تھے وہ کیا چچندر تھے، چھپکلی تھے، کتے بلی تھے؟ یہ تمثیل کے طور پہ میر نے استعمال کیا تھا۔ اور کیا میر خود واقعی اژدہا تھے یا اجگر تھے؟ نہیں، یہ بھی تمثیل ہے۔ آپ تمثیل سے واقف ہیں، ملا وجہی کی سبرست میں تمثیل ہی ہے نا، لیکن میر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی مثنوی میں تمثیلی انداز اختیار کیا، اور ظاہر ہے انہوں نے دلی کے ان ٹٹپجیاں شاعروں کو حشرات الارض کہا تو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ آپ کتنے شاعروں کو، اس زمانے میں اتنے شعراء تھے، وہ کہاں گئے؟ تذکروں میں بھی ان کا نام نہیں آتا، بہتوں کا سب صاف ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کا کہیں وہ پتہ نہیں ہے۔ تو میر نے یہ کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ میر کو اپنی بڑائی کا اور برتری کا احساس تھا۔ اسی مشاعرے میں، اسی مراقصے میں نثار ایک معمولی سے شاعر تھے، ان کا بھی کہاں نام ہے اور کیا حیثیت ہے اور کن کن تذکروں میں ہیں کہ نہیں آپ سب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہوں تو دیکھ لیجئے گا۔ نثار نے فی البدیہہ ایک میر کی مخالفت میں قطع کہہ دیا کہ ہم تو اصدر کے کلے چیر کے رکھ دیں گے، وہ بہت مشہور ہوا اور خوب واہ واہ ہوئی۔ تو ایک تو میر کی مخالفت اصدر نامے کی وجہ سے ہوئی، اور دوسری زمانے میں میر نکات الشعراء بھی لکھ چکے تھے۔ عام طور پہ میر کے بعد جو تذکرے لکھے گئے سب کو یہی شکایت ہوئی کہ میر نے اردو کے شعراء کے ریختہ گو شعراء کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، سب کی مذمت کی ہے اور سب کے کلام پہ بہت سخت تنقید کی ہے۔ کسی حد تک مان لیجئے کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن اس کا خود میر کو کیا نقصان ہوا؟ اس کے بعد جو تذکرے لکھے گئے، نکات الشعراء کے بعد جتنے تذکرے لکھے گئے ان میں سے یہ تذکرے کئی ایک ہیں، 7 تو مطلب کہ آدھے درجن سے زیادہ تو میں نے ہی نام گنا دیے،
7 ایسے تذکرے ہیں جو انٹینشنلی میر کی مخالفت میں لکھے گئے، اور یہ طے کر کے ان مؤلفوں نے لکھا کہ ہمیں میر کی مخالفت کرنی ہے۔ اور جب کوئی طے کر لیتا ہے، ہم آج کے بہت سے محققین کو بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ مسلمات اپنے ذہن میں تیار کر لیتے ہیں، اور جب کوئی طے کر لیا، کوئی بات طے کر لی، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کچی پکی دلیلیں لے آتے ہیں اور ظاہر ثابت کر دیتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، ان کا کام چل جاتا ہے۔ لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تمام موضوع سے متعلق تمام معلومات کو کھنگالیے، دیانتداری کے ساتھ کھنگالیے، اس کا جائزہ لیجئے، اور اس کے بعد سے کسی نتیجے پہ پہنچیے، نہ کہ پہلے ہی سے نتیجہ ہم نے اپنے دل میں اور دماغ میں قائم کر لیا، طے کر لیا، اور اس نتیجے کو پرفیکٹ ثابت کرنے کے لیے ہم نے ادھر ادھر سے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ تو ہمارے محققین نے دونوں طریقہ اختیار کیا ہے۔ ظاہر ہے پہلا طریقہ بالکل غلط ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اس کی سختی سے اس کی تردید کرنی چاہیے۔ تو میر کے ساتھ یہی ہوا کہ میر کے بعد کے تذکرہ نگاروں نے انٹینشنلی میر کی مخالفت کے مقصد سے بعض تذکرے لکھے، اور جب پہلے ہی سے طے کر لیا کہ میر کی مخالفت کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہیں نہ کہیں سے میر کے بارے میں کوئی ایسی بات ضرور لکھ دیں گے کہ جس سے میر کی شخصیت مجروح ہو۔ تو ایسے تذکروں کا جائزہ لینا اس لیے ضروری تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شعراء اردو کے 46 تذکرے ہیں جس سے میر کا ترجمہ احوال موجود ہے۔ یہ کوئی بہت تعریف کی بات نہیں ہے یا کوئی بہت اہم بات نہیں ہے کہ 4 درجن تذکروں میں میر کا ترجمہ احوال موجود ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 درجن تذکروں میں ان تذکرہ نگاروں نے میر کے ساتھ کیا کیا ہے، واقعی انصاف کیا ہے، میر کی سیرت اور شخصیت کو صحیح طریقے سے غیر جانبداری سے پیش کیا ہے، یا باعث ہو کے میر کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ باعث ہو کے لکھا ہے، تو ایسے تذکروں سے میر کے سوانح حالات اخذ کرنے میں اور نتیجے پہ پہنچنے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہمارے کئی محققین نے اس احتیاط کو نظر انداز کر دیا، اور اس کا نتیجہ ہی یہ ہوا کہ میر کی سوانح کے سلسلے میں، ان کی سیرت اور شخصیت کے سلسلے میں بہت سی غلط باتیں رائج ہو گئیں، اور جب رائج ہو گئیں اس سکہ رائج الوقت کی طرح سے، تو آج تک وہ چلی آ رہی ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ لیکن بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کر دوں کہ میر کی شبیہ کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ قاضی عبدالودود کا ہے۔ میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن میں بہت ذمہ داری اور بہت انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میر کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے ہمارے قاضی عبدالودود صاحب نے، اور صرف انہوں نے میر ہی کو ڈیمیج نہیں کیا بلکہ میر پہ جتنے لکھنے والے ہیں ان کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا، ان کی بھی کھال ادھیڑ کے رکھ دی۔ خواجہ احمد فاروقی کی مثال سامنے ہے، انجمن سے ان کی کتاب چھپی تھی 1956 میں 54 میں، دوبارہ بھی چھاپی ہے۔ جی ہاں، دوبارہ بھی چھاپ دیا آپ نے، دوبارہ بھی چھاپ دی ہے۔ ایسا خراب کام نہیں تھا وہ، لیکن قاضی صاحب نے ایسی بال کی کھال نکالی، ایسی بال کی کھال نکالی کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ میر پہ اب کام کریں، اور پھر یہ کہ قاضی صاحب چونکہ بڑے محقق ہیں اور قاضی ہیں، تو انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا میر کے خلاف، تو اب اس کی تردید کرنا، اس کو کنٹراڈکٹ کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے نا۔ اچھے اچھے لوگوں کی، اچھے اچھے محققین کی ہمت جواب دے دیتی ہے کہ ارے قاضی صاحب کو ہم کنٹراڈکٹ کریں گے، ہماری یہ مجال بھلا۔ اب دیکھیے، میں نے چند مثالیں دی تھیں۔ قاضی صاحب نے میر کو جھوٹا ثابت کر دیا ایک جگہ، اور جھوٹا کیسے ثابت کیا؟ اگر آپ نے فیض میر کی حکایتیں دیکھی ہوں گی تو اس میں شاہ صاحب اور تیلن کا واقعہ لکھا ہے میر نے۔ ظاہر ہے وہ 4-5 حکایتیں جو ہیں وہ واحد متکلم اور حاضر راوی کی ٹیکنیک میں میر نے لکھی ہیں، وہ افسانوی بیانیہ ہے، وہ سوانحی بیانیہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے خود گیان چند جین نے، ہمارے نثار احمد فاروقی نے اور کئی محققین نے اس کو سوانحی بیانیے کی حیثیت سے پڑھا، جبکہ وہ افسانوی بیانیہ ہے۔ افسانوی بیانیے کو جب ہم سوانحی بیانیے کی حیثیت سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے ہم ہر قدم پہ غچہ کھائیں گے۔ تو قاضی عبدالودود نے بھی غچہ کھایا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ فسانِ عجائب ہو یا طلسم ہوشربا ہو، اس میں جو کرداروں کے نام آئے ہیں یا جن مقامات کے یا شہروں کے نام آئے ہیں یا جن جنگلوں اور پہاڑوں کے نام آئے ہیں، ان کو آپ تاریخ اور جغرافی کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو کہیں ڈھونڈنے سے وہ چیزیں ملیں گی؟ یقیناً نہیں ملیں گی۔
اور جب نہیں ملیں گی تو آپ کہیے کہ داستان نگار تو داستان گو تو جھوٹا ہے. ارے اس نے کب دعویٰ کیا کہ ہسٹری بیان کر رہے ہیں؟ وہ تو فکشن بیان کر رہا ہے نا، وہ تو افسانہ گڑھ اپنی مرضی سے اپنے ذہنی اپج سے وہ تخلیق کر رہا ہے، افسانی بیانیہ تخلیق کر رہا ہے. تو اس میں حقیقت کہاں سے آ جائے گی؟ اس میں فیکٹ کہاں سے آ جائے گا؟ قاضی عبدالودود نے میر کے افسانوی بیانیوں کو، یہاں تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے، میر کے افسانوی بیانیوں کو انہوں نے ان کا سوانحی بیانیہ سمجھا. بالکل اسی طرح سے اس زمانے میں ایک ٹیکنیک تھی، یہ خود آپ دیکھیے گا، طالب علموں کے لیے ہے. مرزا رسوا نے امراء جان ادا میں حاضر راوی کی اور واحد متکلم کی ٹیکنیک استعمال کی ہے، اور اسی وجہ سے حقیقت کا التباس پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا کہ واقعی امیرن یا امراء جان ادا کوئی حقیقی کردار تھی اور لکھنؤ کی تھی، اور لوگ لکھنؤ جاتے تھے اور اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے. اس طرح سے فکشن کو انہوں نے اس طرح سے حقیقت کا التباس پیدا کرنے کے لیے حاضر راوی کی ٹیکنیک میں اور واحد متکلم کی ٹیکنیک میں بیان کر دیا. سو میر نے بھی اپنی فیض میر کی حکایت میں یہی بیان کیا تھا. قاضی صاحب نے نتیجہ نکال لیا کہ میر جھوٹے ہیں، شاہ ساہا اور تیلن کا واقعہ جھوٹا ہے، میر دروغ گو ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہے، فلاں ہے چنا ہے، دنیا بھر کی باتیں. اسی طرح سے میر کی کئی حکایتوں میں سے انہوں نے تاریخی واقعات کی غلطیاں نکال دی کہ یہ ہسٹری میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے، یہ ہسٹری میں، یہ تاریخ کی کتابوں میں کہیں موجود نہیں ہے. ارے تاریخ کی کتابوں میں کہاں سے ملے گا؟ وہ تو فکشن ہے. اسی طرح سے نکات الشورى میں دیکھیے، بہت مزے کی میں بات کر رہا ہوں. قاضی صاحب نے، دلی کا ایک شاعر تھا اشاق، بہت ہی ظریف اور بڑا زندہ دل شاعر تھا، اسی لیے اس نے اپنا تخلص عاشق نہیں بلکہ اشاق رکھا تھا. اس کے نام ہی سے تخلص سے ہی سمجھ لیجئے وہ کیسا ظریف اور کیسا زندہ دل انسان رہا ہوگا. لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی استاد اس پہ پڑی، کوئی مصیبت آ گئی، فرسٹریشن ہو گیا کسی وجہ سے، وہ گوشہ نشین ہو گیا بیچارہ. تو دوستوں کی محفل میں اس نے آنا جانا بند کر دیا. میر صاحب لکھ رہے ہیں اس کے ترجمہ احوال میں کہ در محفل یاراں نمی آیت کہ شاید مردے است. اب قاضی صاحب ڈنڈا لے کے پڑ گئے میر پہ کہ بتائیے، دلی میں رہتے ہیں میر صاحب اور دلی کے شاعر کا ترجمہ احوال لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ زندہ ہے کہ مر گیا. اب بتائیے ان کی فارسی دانی پہ، اللہ توبہ، چھوٹا منہ بڑی بات. میر صاحب نے جو ہے پوری فہوائے عبارت سے آپ نتیجہ نکالیے گا تو مردہ کو وہ لفظی معنوں میں، لغوی معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے. یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ پہلے تو بڑا زندہ دل تھا، یاروں کی محفل میں بڑا یار باش تھا، دوستوں کی محفل میں اکثر شریک ہوتا تھا، وہ گھنٹوں ضائع کرتا تھا. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اب دوستوں کی محفل میں دکھائی نہیں دیتا. شاید لگتا ہے کہ مردہ ہو گیا. سے یہ مراد نہیں کہ مر گیا، انتقال کر گیا، بلکہ اس کی زندہ دلی ختم ہو گئی، اس پہ مردنی چھا گئی، اس کا دل مردہ ہو گیا. قاضی صاحب نے اس کو لفظی معنوں میں اس کا مفہوم لے کے اور میر صاحب کو دوڑا لیا. تو اس طرح سے قاضی صاحب نے وہ نکات الشورى میں بھی میر کی کئی غلطیاں نکالی ہیں خواہ مخواہ. انہوں نے فہوائے عبارت پہ غور نہیں کیا ہے. ظاہر ہے وہ تو فارسی کے بھی عالم تھے نا، لیکن عبارت پہ انہوں نے غور نہیں کیا. لفظی معنی پکڑ کے، اور میر کو چونکہ انہوں نے طے کر لیا کہ میر غلط آدمی ہے اور جھوٹا ہے، اس لیے جھوٹا ہے تو اب ہر طرح سے وہ ثابت کرنا ہے ان کو کہ میر جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. اور ظاہر ہے قاضی صاحب نے جب میر کو جھوٹا ثابت کر دیا تو اب میر ویل اسٹیبلش جھوٹے قرار پائے. اب ہر کوئی جو ہے نا میر کے بیانات پہ، میر کی باتوں پہ سوالیہ نشان قائم کرتا ہے یا شک اور شبہ کا اظہار کرتا ہے. تو یہ میر اس لحاظ سے بڑے بدقسمت ہیں کہ ان کو بعض محققین ایسے ملے جو پہلے ہی سے میر کی مخالفت طے کیے ہوئے بیٹھے تھے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میر نے ازدرنامہ لکھ کے شاعروں کو اپنے خلاف کر لیا. دوسری یہ کہ نکات الشورى لکھ کے کئی شاعروں پہ انہوں نے سخت تنقید کی، تو اس کی وجہ سے تذکرہ نگار بھی اور خود اس زمانے کے شعراء بھی ان کے مخالف ہو گئے. چنانچہ نکات الشورى کے بعد جو تذکرے لکھے گئے اس میں میر کی مخالفت کے سلسلے میں ایک دھیرے 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 ایسا ماحول تیار ہوا کہ وہ ماحول آب حیات تک آتے آتے بالکل جوالا مکھی بن گیا، آتش فشاں بن گیا. اور آپ کو معلوم ہے آب حیات میں مولانا آزاد نے میر کے سلسلے میں کیسی کیسی چانڈو خانے کی گپیں استعمال کی ہیں، کیسی کیسی بے سر اور پیر کی باتیں استعمال کی ہیں. جیسے وہ نواب صاحب کا واقعہ کہ وہ مکان دیا تھا رہنے کو
और वो पाई बाग में खिड़की खुलती थी, मीर साहब ने खोला ही नहीं था, वो वाक़या है ना। आप ये बताइए कि मीर का एट रैंडम कहीं से उनका दीवान कुल्लियात उठा के देख लीजिए, अहमद महफूज साहब बैठे हैं, सब लोग हैं जिन्होंने मीर का कलाम पढ़ा है, कहीं से उठा के मीर का दीवान या कुल्लियात कोई सफ़ा उलट लीजिए, इत्तफाक़ी तौर पे चमन का, बाग का, बुलबुल का, बहार का, ख़ज़ां का ज़िक्र ज़रूर आएगा, कोई ना कोई शेर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसमें इन सब लवाज़मात का ज़िक्र हो। इसीलिए कहा जाता है कि मीर जो है ना इकोलॉजी का बहुत बड़ा शायर है। आजकल एको क्रिटिसिज्म का सिलसिला शुरू हुआ है, अंग्रेज़ी में तो है, उर्दू में भी नहीं हुआ उतना। अगर एको क्रिटिसिज्म के हवाले से मीर की शायरी का मुतालिया की जाए तो बहुत दिलचस्प नताइज सामने आएंगे। आप ये देखिए, अहमद महफूज साहब देखिए, उगते थे दस्ते बुलबुलो बामाने गुल बहम, सहने चमन नमूना यमुल हिसाब था। अब दस्ते बुलबुल किसको कहा है मीर ने? गुलाब जो खिलता है तो गुलाब के नीचे जो है ना हरी हरी 5 कोंपलें होती हैं, शाखें होती हैं, जिस पे गुलाब की कली खिलती है, फूल बनती है, उसके नीचे 5 हरी हरी, जैसे बैगन के ऊपर होती है ना कलरी, उसी तरह से 5 हरी हरी शाखें होती हैं, डंठल होते हैं। आप कभी मौका मिले, मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने खुद मुशाहिदा किया, जाके काउंट किया, गुलाब की क्यारी में जाइए और किसी भी खिले हुए गुलाब के नीचे देखिए तो सब में जो है ना वो 5 ही पंखड़ियाँ, 5 ही डंठल नज़र आएगा। इस तरह से 5 उंगलियाँ होती हैं, हर आदमी के हाथ में 5 ही उंगलियाँ होती हैं, अगर 6 हो तो एक्सेप्शनल है, या 4 हो तो भी एक्सेप्शनल है, 5 उंगलियाँ होती हैं नॉर्मल हाथ में। हर गुलाब के फूल में नीचे वो 5 हरे डंठल होते हैं। तो उसी को मीर ने दस्ते बुलबुल कहा है। जैसे गालिब ने शराब को आतिश सयाल कहा, मीर ने दस्ते बुलबुल की तरकीब इसी तरह से इस्तेमाल की। लुगत में शायद मिले न मिले, या हो सकता है मीर की फरहंग में आ गया हो, मीरी के यहाँ उसके इस्तेमाल से। तो जिस शायर का मुशाहिदा इतना पुख्ता हो, इतना वसी हो, वो मर्दुम बेजार होगा, वो फितरत से बेजार होगा। चलते हो तो चमन को चलिए, हैं, सुनते हैं कि बहारां है, पात हरे हैं फूल खिले, हाँ पात हरे हैं फूल खिले हैं, हाँ जंजीर नजर आई, शायद के बाहर आई, जंजीर नजर आई। कहीं से भी उठा के देख लीजिए, चमन का, बाग का, बुलबुल का, बहार का, खज़ां का, मीर के यहाँ बहुत जिक्र है। पंखड़िए गुलाब की थी, कहाँ से आ गई वो इतनी उम्दा तशबीह? तो मीर को ये कह दीजिए कि अरे वो तो मर्दुम बेजार थे, वो तो फितरत बेजार थे, वो तो अपने आप में कुड़ते रहते थे, बैठ के गोशा नशीन आदमी थे, हैं, और उन्होंने तो बाग का, चमन का तो कभी नज़ारा ही नहीं किया। ये सब गलत बातें हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस अफसाने को इस तरह से बना के पेश कर दिया। काजी अफजाल साहब कह रहे थे ना कि हम जुमले बनाना, हमारी तनकीद ने जुमले बनाना सीखा, लफ्ज़ादी सीखी। तो आप उनके यहाँ भी देख लीजिएगा, आब हयात में भी इशारा मुझे ये करना था कि गर्देज़ी से लेके आब हयात तक इसमें आधे दर्जन से ज़ायद तज़किरे ऐसे हैं जो मीर की मुखालफत में लिखे गए, या मीर की सीरत और शख्सियत को डैमेज करने के मकसद से लिखे गए, या अगर ये मकसद न रहा हो तो भी इतना तो तय है कि इन तज़किरों में मीर की सीरत और शख्सियत सही रंग रूप में सामने नहीं आई है, मीर डैमेज हुए हैं। तो हमें इन तज़किरों से मीर का जब तर्जुमा अहवाल हम अख़ज़ करें तो हमें बहुत एहतियात से पढ़ने की ज़रूरत है और नतीजे अख़ज़ करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसीलिए ये ज़रूरी समझा। गर्देज़ी ने मीर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं लिखी, सीरत और शख्सियत के बारे में तो कोई बात नहीं लिख सकता था, सिवाय इसके कि उसने सिर्फ़ 3 सतर में मीर के तर्जुमा अहवाल को निपटा दिया है, और मीर का सिर्फ़ एक शेर नमूना कलाम के तौर पे दिया है। अलबत्ते वो बार बार इस बात पे झुंझलाता है और बेदारी का इजहार करता है कि मीर साहब ने अपने मुआसिरीन की सख्त तनकीद की है और उनको तंज़ का निशाना बनाया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कुछ और कर नहीं सका है, मीर के ख़िलाफ़ कुछ लिखा नहीं है, बस ये है कि 3 सत्रों में निपटा दिया है और नमूने कलाम के तौर पर सिर्फ़ एक मीर का और भी बिल्कुल मामूली सा शेर पेश करके आगे बढ़ गया है। उसके बाद मैं आता हूँ ग़ुलाम हुसैन शोरी शदीम आबादी पे। अगर टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया ख़त्म है? अच्छा, बता दीजिएगा। शोरी सदीम आबादी ने
11 سے 91 1777 میں تذکرہ رموزالشورا تالیف کیا، جو عام طور سے تذکرہ شورش کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی دراصل میر کے نکات الشورا کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آیا۔ پروفیسر محمود الہی کا خیال ہے کہ نکات الشورا کے مقابلے میں رموز الشورا نام رکھنا بھی اسی حریفانہ طرز فکر کی غمازی کرتا ہے، نکات الشورا اور رموز الشورا۔ اس تذکرے کے پس منظر میں ان حقائق کو ہی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ شوری صدیم آبادی میر باقر حزیں اور مرزا گھسیٹا عشق دونوں کے تلامذہ میں سے تھے، اور میر حزیں کا شمار مرزا مظہر جانے جانا کے مریدوں اور ارشد تلامذہ میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے شورش بھی مرزا مظہر گروہ کے شعراء کی فہرست میں آتے ہیں۔ دوسری طرف نکات الشورا کے مؤلف میر ہیں، جن کا تعلق مظہر گروہ کے حریف یعنی سراج الدین علی خاں آرزو کے ہم نواؤں میں سے تھا۔ ایسی صورت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ شورش کے دل میں میر کی مخالفت کا خیال موجود نہ ہو؟ آگے چل کر پھر یہ ہوا کہ حزیں کے انتقال کے بعد شورش کو مرزا گھسیٹا سے شرف تلمذ حاصل ہوا، اور ان سے نیاز مندانہ وابستگی کی وجہ سے شورش ان کی محفلوں میں شریک ہونے لگے۔ اسی دوران شعراء اردو کے تذکروں کا بھی ایک دن ذکر آ گیا، جس کی تفصیلات شورش نے یوں بیان کی ہیں۔ فارسی میں ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے تذکرہ شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے کا صرف ایک شعر درج کیا ہے، دیگر خیر۔ ایک روز پھر حضرت مرزا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تنکے کو پہاڑ اور پہاڑ کو تنکا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تذکروں میں ہر شاعر کے اشعار اس کے مرتبے کے مطابق نہیں لکھتے۔ اگر تم ایک تذکرہ لکھو تو کیا ہی اچھا ہو۔ حضرت کے حکم عالی کو میں نے دارین کی سعادت تصور کیا اور یہ تذکرہ تحریر کیا، ورنہ اس ہیچمداں کو اس فن میں دم مارنے کا شعور و مقدور نہیں۔ مذکورہ اقتباس میں مرزا گھسیٹا کا اشارہ میر اور ان کے تذکرہ نکات الشورا کی طرف ہے، جس میں سودا کے قصیدہ تضحیک روزگار کا صرف ایک شعر نقل کیا گیا ہے، لیکن میر کے سلسلے میں یہ اعتراض اس لحاظ سے غیر ضروری اور غیر مناسب ہے کہ اس ایک شعر کے علاوہ سودا کی ایک رباعی اور ان کی غزلوں اور قطعات کے 99 اشعار میر نے انتخاب کلام کے طور پر نکات الشورا میں درج کیے ہیں۔ مرزا گھسیٹا غالباً اس لیے میر سے خفا تھے کہ نکات الشورا میں میر نے ان کا اندراج نہیں کیا تھا، چنانچہ سودا کے بہانے سے انہوں نے میر پر اعتراض کیا۔ ان عوامل کی موجودگی میں شورش سے یہ کیسے امید کی جا سکتی تھی کہ ان کا قلم، اور وہ بھی بالخصوص میر کے ترجمہ احوال میں، صداقت، دیانت اور غیر جانبداری کا پابند ہوگا؟ اس تناظر میں تذکرہ شورش کا مطالعہ کیجیے تو سب کچھ آئینے کی طرح روشن ہو جائے گا۔ میر کے خلاف شورش کا رویہ رموز الشورا کے مقدمے سے ہی ظاہر ہونے لگتا ہے، لیکن اس پر ہم بعد میں تبصرہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس تذکرے میں میر کے ترجمہ احوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شورش لکھتے ہیں، میر کے بارے میں اردو ترجمہ میں پیش کر دے رہا ہوں۔ شاعر بے نظیر میر محمد تقی، میر تخلص، وطن اکبر آباد ہے، نامساعد حالات کی وجہ سے شاہ جہاں آباد میں رہتے ہیں اور سراج الدین علی خاں آرزو کی شاگردی اختیار کی ہے۔ اپنے تذکرے میں میر نے اپنے تمام ہم اثروں پر الزام لگایا ہے اور اکثر ان کی حجب کی ہے، مگر بعض احباب جو ان کے بہت قریبی تھے ان کو الزام سے محفوظ رکھا۔ غرض یہ کہ وہ عجیب انسان ہیں۔ اس وقت ان کا دیوان عظیم آباد میں پہنچا ہے، لیکن اس میں بہت سی غلطیاں نظر آئیں، اس وجہ سے میں نے اس میں سے اشعار منتخب نہیں کیے، شاید کاتب کی غلطی ہو۔ تقریباً 250 اشعار جو انہوں نے اپنے تذکرے میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ نقل کیے گئے ہیں۔ میر نے خود کو سید لکھا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ شیخ ہیں، چنانچہ مرزا محمد رفیع سودا کہتے ہیں۔ دیکھیے اب سودا پھر آ گئے۔ دلی کا ایک شیخ زادہ گنجفے کا میر ہے، یعنی در حقیقت میر سید نہیں ہیں۔ شاید یہ حدیث شریف ان کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اس کا ترجمہ ہے، کسی کے نسب میں داخل ہونے والے اور کسی کے نسب سے خارج ہونے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ علاوہ ازیں فتح علی تبریزی، گردیزی ہے لیکن اس کو تبریزی لکھ رہے ہیں یہ، گردیزی نے بھی اپنے تذکرے میں میر کو سید نہیں لکھا ہے۔ بس میر نے جھوٹی سیادت کی استحکام کے لیے اپنا تخلص میر رکھا ہے۔ میر تخلص رکھنے کی وجہ اب معلوم ہو گئی، بہرحال ہمیں اس سے کیا کام، دروغ برگردن راوی است۔
इस इक़्तिबास में मीर से मुतल्लिक़ शोरिश के कई बयानात महल नज़र हैं। मसलन नंबर 1, शोरिश का मीर पर यह इल्ज़ाम कि उन्होंने अपने मुआसरीन की बुराई की है, लेकिन जो शोरा उनके करीबी थे उनको इल्ज़ाम से महफूज रखा है। इस बात में जुज़वी सदाकत तो हो सकती है, लेकिन निकात शोरा के हवाले से मीर के सिलसिले में ये इल्ज़ामात 100% सही नहीं हैं, क्योंकि नंबर 1, आनंद राम मुखलिस तो खान आरज़ू ही के तलामज़ा में से थे, लेकिन मीर ने उनके बारे में भी यकीन के तर्जुमे में लिखा है कि हाँ यानी मुखलिस हम दर सलीक़े सरका यक्के बुदस्त, सरका करने में जो है ना वो माहिर हैं। सज्जाद सिलसिला आरज़ू के शायर हुए, क्योंकि वो मियाँ आबरू के शागिर्द और मीर के हमवतन भी थे, लेकिन मीर ने सज्जाद के शेर पर भी इस्लाह दी है। आबरू खान आरज़ू के अरशद तलामज़ा में से थे, लेकिन उनकी दाहिनी आँख नूर बसारत से महरूम थी, मीर ने उनका ही मजाक उड़ाया है। मियाँ शहाबुद्दीन साकिब खान आरज़ू के शागिर्द और मीर के हल्क़े अहबाब में शामिल थे, लेकिन मीर ने उनकी भी तहक़ीर की है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं, दर्जनों हैं। अब मैं छोड़ देता हूँ, मुख्तसर हो गया। चलिए बहुत अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, किताब में तो आ ही गया है मज़मून। बहुत शुक्रिया।